ایک چاند تھا سر آسماں، ناول بائی فرشتہ سالار زئی، ایپیسوڈ 10۔ منیہا جلال کے قدموں میں گھر کر بے سود ہو چکی تھی۔ اسے کیا ہوا ایک دم وہ حواس باختہ ہو کر اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ پھر حسب سابق روایات اس کے اوپر پانی کا آدھا گلاس ڈالا، تب جا کر اسے کچھ ہوش آیا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا تمہارے ساتھ آخر مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ اسے آنکھیں کھولتا دیکھ کر جلال نے سکھ کا سانس لیا۔ منیہا جبکہ ابھی تک سفید لٹھے کی مانند رنگت لیے زمین پہ پڑی تھی، جبکہ سر جلال کے گھٹنے پر تھا۔ یہ تم جان بوجھ کر کرتی ہو یا ہو ہی اتنی نازک؟ وہ الجھ کر رہ گیا۔ پچھلے 15 دنوں میں وہ 2 شاید 3 بلکہ لاتعداد بار بے ہوش ہو چکی تھی۔ ایسا جلال نے پہلے کبھی کسی کے ساتھ ہوتا نہ دیکھا تھا۔ آئی ایم سوری، وہ خجل ہو کر دوپٹہ درست کرتی اٹھ گئی۔ جلال نے اسے گھورا۔ پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا تھا۔ پھر اس نے یاد کرنے کی کوشش کی، مگر کچھ یاد نہ آیا کہ وہ اسے رات والا گفٹ دینے والا تھا۔ کپڑے تبدیل کر کے اس کی نظر پھر سے اس ربن شدہ تحفے پر پڑی۔ یہ میں تمہارے لیے لایا تھا۔ بستر پر اس کے قریب پھینکا۔ ابھی کچھ دیر پہلے جو ہوا تھا، اگر نہ ہوا ہوتا تو اس وقت وہ بڑے رومانوی انداز میں اسے اپنا کارنامہ پیش کرتا، لیکن ابھی تو منیہا نے اسے اچھا خاصا غیر آرامدہ کر دیا تھا۔ اٹھو، تیار ہو جاؤ۔ کچھ دیر بعد اسے حکم صادر کیا گیا تو وہ جو ذہنی طور پر پوری طرح چوکس بیٹھی تھی، چونک کر جلال کو دیکھا۔ کیوں؟ سوال لبوں سے پھسلا۔ ڈاکٹر کے لے جاؤں تمہیں؟ مجھے لگتا ہے بخار تمہارے سر میں چلا گیا ہے، جس اوسط سے تم بے ہوش ہو کر گر رہی ہو۔ بہت جلد اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھو گی۔ وہ طنزیہ بولا۔ میں ٹھیک ہوں، بس بی پی لو ہو گیا تھا۔ منیہا نے فوراً وضاحت دی۔ وہ اس کا سامنا کرنے سے ہچکچا رہی تھی، مبادا جلال کو اس کا رات والا کارنامہ بیان کرنے کا موقع نہ مل جائے۔ اتنا تمہارا بی پی لو رہتا ہے؟ تم کیا بلڈ پریشر کی مریضہ ہو؟ جلال کا ماتھا ٹھنکا۔ نہیں، لیکن پہلے بھی کبھی کبھی بی پی لو ہو جاتا تھا میرا۔ وہ الفاظ توڑ توڑ کر ادا کر پائی۔ کیا تم پہلے بھی یوں دھڑام سے نیچے گرتی رہتی تھی؟ وہ سنجیدہ انداز میں پوچھ رہا تھا، لیکن منیہا کو اس کا انداز طنزیہ محسوس ہوا۔ نہیں تو۔ وہ حصوں میں جملہ مکمل کیا۔ جلال نے محسوس کیا منیہا اس سے آنکھیں نہ ملا رہی تھی۔ کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ ابھی تک اسے یہ یاد نہ آیا تھا کہ رات کو جو اس کے ساتھ ہوا تھا، اس کارنامے کی ذمہ دار منیہا بی بی ہی تھی۔ ٹھیک ہے چلو، پھر یہ نہ ہو کل کو تم مرمرا جاؤ اور الزام میرے سر آئے۔ وہ بہت بدلحاظ ہو رہا تھا، کہتا نیچے چلا گیا۔ یا اللہ، اب کیا کروں؟ منیہا نے اللہ سے مدد طلب کی۔ پھر مرتا کیا نہ کرتا کہ مزداق تیار ہو کر نیچے آ گئی۔ نیچے نہیں ہی عدالتی کارروائی چل رہی تھی۔ آنٹی نے اسے سیڑھیوں سے اترتے مشکوک انداز میں دیکھا۔ وہ پاؤں پاؤں چلتی ان کے پاس ہی ڈائننگ ٹیبل پر آ گئی۔ منیہا، اس کے سر پر چوٹ کیسے لگی؟ کریم انکل نے اسے براہ راست مخاطب کیا۔ وہ ہڑبڑا گئی۔ کہہ تو رہا ہوں کل رات دوستوں کے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی، جلال نے ناگواری سے جواب دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا بابا منیہا کے سامنے اس مسئلے کو ڈسکس کریں یا سوال کریں کہ لڑائی کی وجہ کیا تھی، لیکن رات کو تو تم بالکل ٹھیک تھے۔ انکل کو الجھن ہونے لگی۔ رات انہوں نے اسے ڈرنک دیکھا تھا، لیکن تب وہ ٹھیک تھا۔ اب کہہ رہا تھا کہ کل دوستوں کے ساتھ چھوٹی موٹی لڑائی ہو گئی۔ مجھے نہیں پتا، اس نے دانستہ نظریں ملائے بغیر جواب دیا۔ انکل نے ملامتی نظروں سے بیٹے کو گھورا جو نہ جانے کہاں سے چوٹ لگوا بیٹھا تھا، مگر کچھ کہنے سے خود کو باز رکھا۔ جلال، نیکسٹ ٹائم ایسا بالکل نہ ہو۔ ساتھ اسے درپردہ وارننگ دی تھی۔ وہ جو منیہا کے کانپتے ہونٹ اور ہاتھ دیکھ رہا تھا، باپ کی جانب متوجہ ہوا۔ کیسا پھر جان کر انجان بنا؟ وہی سب جو رات کو ہوا، آئندہ ایسا نہ ہو۔ انہوں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زور دے کر کہا۔ مطلب جلال تک واضح پہنچ چکا تھا، مگر وہ دانستہ نظروں کا رخ موڑ گیا۔ سب دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے، جلال کا بھی ناشتہ ہو رہا تھا، مگر منیہا ایک نوالا بھی ڈھنگ سے نہ نکل سکی۔ اسے لگا جلال کی شک کرتی نگاہیں اس پہ جمی ہوئی تھیں۔ وہ سب کیا تھا؟ کچن میں اس کے پیچھے کھڑا وہ محو سوال تھا۔ منیہا نے جھٹکے سے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ اس کے کھانا نہ کھانے کی وجہ پوچھ رہا تھا، مگر وہ کچھ اور سمجھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، قسم سے میری کوئی غلطی نہیں۔ آپ خود گر گئے تھے۔ مجرمانہ انداز میں سر جھکا کر کھڑی، وہ جیسے اعتراف جرم کر رہی تھی۔ جلال کے دماغ میں بتی چلی۔ کیا مطلب میں گر گیا تھا؟ بات جیسے اس کی سمجھ میں آ بھی گئی تھی اور نہیں بھی آئی تھی۔ اس نے تصدیق کرنا چاہی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، آپ عجیب سے ہو رہے تھے، آپ سے بیٹھنے بھی نہیں ہو رہا تھا، پھر آپ گر گئے اور آپ کو چوٹ آ گئی۔ اس نے سر جھکا کر جلدی جلدی اعتراف مکمل کیا۔ جان سولی پہ ٹنگی تھی۔ جلال کے ذہن کی ساری بتیاں باری باری جل اٹھیں۔ مائی گاڈ، اس نے ڈرنک دیکھ لیا مجھے۔ اپنے سر کی طرف جاتے ہاتھ کو اس نے فوراً روکا۔ منیہا نے اس کی خاموشی پر کچھ پل بعد ڈرتے ڈرتے اس کو دیکھا۔ وہ اسے ہی گھور رہا تھا۔ وہ فوراً نظریں جھکا گئی اور جلال ایک لفظ بھی نہ کہہ سکا۔
پہلی بار ہوا تھا کہ منیحا کو جلال کی شراب نوشی کا عملی نمونہ دیکھنے کو مل گیا، ورنہ اس کی جیت منیحا کو ایسی حرکتوں سے لا علم ہی رکھتی تھی۔ یہ تو ویسے ہی مجھ سے نماز نہ پڑھنے پہ بیزار رہتی ہے۔ وہ چپ چاپ اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس جا رہا تھا، مگر اس کا ذہن بہت تیزی سے ان باتوں کو سوچ رہا تھا جو منیحا نے اسے شراب کے باعث بے ہوشی کی حالت میں دیکھ کر سوچی ہوں گی۔ جو بھی تھا اور جیسا بھی تھا، مگر اسے یہ برا لگ رہا تھا۔ اس کی بیوی تک اس کی شخصیت کی ایک تاریک وجہ واضح ہوئی تھی۔ یہ اس کے لیے قطعی غیر آرام دہ تھا، کیونکہ منیحا صبح سے چپ تھی اور پھر وہ ٹینس بھی تھی۔ اس نے کھانا بھی نہیں کھایا، شاید اسی وجہ سے وہ بے ہوش ہو کر گری تھی۔ وہ اوور تھنکنگ کا عادی نہ تھا، مگر ابھی اس کا ذہن کڑی سے کڑی ملا رہا تھا، اور وہ اس بات سے بالکل خوش نہ تھا۔ وہ خود سے بالکل خوش نہ تھا، بلکہ دل ہی دل میں خود کو کوسے جا رہا تھا۔ دل کے اندر ایک خواہش سی تھی کہ منیحا اسے اچھا سمجھے۔ اس خواہش کا خون شاید ہو چکا تھا۔ ہر مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کی نظروں میں ہیرو بنا رہے۔ ہر مرد یہی چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اسے اچھا، ایک عظیم انسان خیال کرے۔ جلال کریم علوی کے اندر بھی یہ چھپی ہوئی خواہش تھی، جسے وہ بظاہر کوئی نام نہ دے پا رہا تھا۔ دوسری جانب منیحا کو یہ فکر لاحق تھی کہ یقیناً جلال سخت غصہ تھا، اور وہ اس وقت منیحا سے یقیناً بدلہ لینے کے بارے میں سوچ رہا ہوگا، کیونکہ وہ گاڑی بھی اچھے سے نہ چلا رہا تھا، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ وہ کچھ سوچ رہا تھا یا وہ غصے میں تھا۔ منیحا نے دانستہ اس کا چہرہ نہ دیکھا، حتیٰ کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جانے سے بھی اسی ڈر کے باعث انکار نہ کر سکی۔ وہاں ایک اور معجزہ ان کا منتظر تھا۔ پہلے تو ڈاکٹر نے ان سے بھرپور تسلی کی کہ وہ دونوں میاں بیوی ہی ہیں، حتیٰ کہ جلال کو غصہ آ گیا۔ بیوی یہاں میرج رجسٹریشن کے لیے نہیں آئے، ان کی طبیعت خراب ہے، یہ بار بار بے ہوش ہو کر گر رہی ہیں۔ آپ ان کا چیک اپ کیجیے۔ اس کا انداز خاصا طنزیہ تھا، جسے وہ بمشکل خود پہ ضبط کر رہا ہو۔ اس کا چہرہ دیکھ کر ڈاکٹر بھی فارمل ہو گئیں۔ جی بے ہوش ہو کر تو گریں گی ہی نا، اتنی ویک ہیں یہ، اور اوپر سے اگر احتیاط نہیں کریں گے آپ دونوں تو اس کنڈیشن میں ایسا تو ہوتا ہی ہے۔ ڈاکٹر نے جلال کو طنزیہ سنایا۔ واٹ؟ اس کی آنکھیں سکڑ پہ چھوٹی سی ہو گئی تھی اور آواز میں حیرت نمایاں تھی۔ جی بالکل، کہ آپ کو نہیں پتہ کہ اس کنڈیشن میں آپ لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے۔ پیرنٹس بننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ بس بیبی پیدا کر لیا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ذمہ داری دی جا رہی ہے، اور یہ کہ آپ کو اس ذمہ داری کے لیے سیکریفائس کرنا پڑے گا۔ ڈاکٹر شاید جلال کے طنز کا موقع پہ جواب دینا چاہتی تھی، اسی لیے شروع ہی ہو گئی، مگر جلال ابھی پچھلی بات پہ اٹکا ہوا تھا۔ وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ کیا مطلب مسٹر علوی، آپ اتنے بھی بچے نہیں ہیں؟ کیا آپ کو نظر نہیں آتا کہ آپ کی وائف کی کنڈیشن کیا ہے؟ کیا آپ کو ایسے میں ان کی صحت کے بارے میں کانشیس نہیں ہونا چاہیے؟ نوجوان سی خاتون ڈاکٹر جلال کو سنانے کا کوئی موقع جانے نہ دے رہی تھی۔ جلال ہونک بنا کبھی اسے دیکھتا، کبھی منیحا کو جو نچلا لب دانتوں تلے دبائے سر جھکا کر بیٹھی تھی۔ خیر، میں یہ ٹیسٹ لکھ کر دے رہی ہوں، باقی ڈیٹیلز تو اس کے بعد ہی پتہ چلیں گی۔ اس نے نسخہ جلال کی جانب میز پر گھسیٹا۔ لیکن فی الحال آپ ذرا احتیاط کیجیے، ورنہ بیبی کے ساتھ ساتھ مدر کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر وارن کرتی وہ سر اٹھا کر اپنی کرسی پر بیٹھی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو جلال وہیں دو ہاتھ کر لیتا، مگر اس وقت وہ شاک تھا۔ حتیٰ کہ ٹیسٹ کرانے کے لیے بھی منیحا کے ساتھ نہ جا سکا۔ وہ خود ہی نرس کے ساتھ گئی اور واپس آ گئی۔ جلال تب تک گاڑی کے پاس جا پہنچا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر بھی وہ الجھا سا رہا، پھر منیحا کو دیکھتا وہ خاموش تھی، مگر جلال کو عجیب سا محسوس ہوا۔ اس کے چہرے پر وہ الجھن نہ تھی جس کا شکار جلال ہو رہا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی تھی؟ مطلب کیا یہ سچ تھا؟ آخر وہ مزید چپ نہ رہ سکا۔ پتہ نہیں، کنفرمیشن کے لیے ٹیسٹ کرایا ہے، صبح رپورٹس ملیں گی۔ اس نے گود میں پڑے اپنے ہاتھوں کا طواف کرتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا تم یہ چاہتی ہو؟ وہ کچھ الجھا تھا۔ منیحا نے بھی اس عجیب و غریب سوال پہ اسے الجھ کر دیکھا۔ مطلب میں نے ایسا کچھ نہیں سوچا تھا۔ کیا تم خوش ہو؟ وہ شدید نروس اور کنفیوز بھی محسوس کر رہا تھا، مگر منیحا اس طرح کیوں نہ لگ رہی تھی؟ مجھے بھی اندازہ نہیں تھا۔ وہ بمشکل سر اٹھا کر اتنا ہی کہہ سکی۔ جلال نے اس کی سرخ ہوتی رنگت بغور دیکھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے خوش ہونا چاہیے یا خوش نہیں ہونا چاہیے۔ سارا راستہ وہ اسی کشمکش کا شکار رہا۔ کیا ہوا؟ گھر پہنچے؟ آنٹی نے دونوں کے سرخ چہرے دیکھ کر دریافت کیا۔ شی از ایکسپیکٹنگ۔ وہ یکدم بنا کسی تمہید کے یوں بولا جیسے سارا جرم اس کے سر ڈال رہا ہو۔ کیا؟ آنٹی کو حیرت کا جھٹکا لگنا فطری تھا۔ ہاں، ڈاکٹر نے یہی کہا ہے۔ وہ شکل سے ہی الجھا ہوا لگ رہا تھا، جیسے ہکا بکا ہو۔ اتنی جلدی؟ پتہ نہیں یہ سوال تھا یا تبصرہ، مگر آنٹی کی بات پہ منیحا زمین میں گڑ کر رہ گئی۔ پھر انکل بھی پہنچ گئے، اور اصل مشکل منیحا کو اس وقت ہوئی جب آنٹی نے بنا کسی شرم و حیا کے انکل کو بھی موقع پر آگاہ کیا۔ کیا یہ سچ ہے؟ انہوں نے بہو بیٹے سے تصدیق چاہی۔ منیحا سے تو سر ہی نہ اٹھا پائی۔ جھجک اور شرم کے باعث ڈوب مرنے والی کیفیت ہو رہی تھی۔ جلال نے کندھے اچکائے۔
ارے واہ، مبارک ہو میرے شیر، انکل نے بھرپور مسرت سے جلال کو آگے بڑھ کر گلے لگایا جبکہ وہ سٹ پٹا کر رہ گیا۔ پھر انکل کو جو خوشی کا اظہار کرنا شروع ہوئے کہ 15 منٹ تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ انکل کی باتیں، جلال کو میچور ہونے کی وارننگ، پھر سے اظہار مسرت اور مستقبل کی طویل پلاننگ، اس کے ساتھ ساتھ آنٹی کی نگاہوں کا تاثر ایسا سخت تھا کہ منیہا کو سمجھ نہ آئی کہ کیسے وہاں سے غائب ہو جائے، اور جو جلال پہلے سٹ پٹا رہا تھا، بابا کے انداز دیکھ کر مزید مایوس ہوا۔ چلو ماما بابا تو ہیں ہی ایسے، اتنے ایکسائٹڈ ہو رہے ہیں، یہ منیہا سر کیوں نہیں اٹھا رہی؟ وہ رہ رہ کر یہی سوچتا رہا، حتیٰ کہ سر جھکا کر اس کا چہرہ بغور دیکھنے کی کوشش بھی کی، مگر تسلی نہ ہوئی۔ بالآخر آنٹی کو محتاط ہو جانے کی پرزور تاکید کے بعد انکل نے انہیں اجازت دے ہی دی۔ جو ہی انکل بیرونی دروازے سے باہر ہوئے، منیہا نے اپنے کمرے میں بھاگنے کی دروازہ بند کیا، چادر اتار کر ایک طرف رکھی اور سکون کا سانس لیا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے نہ جانے کتنی مشقت کاٹ کر آئی ہو، مگر اس کا سکھ وقتی ہی تھا۔ جلال بھی فوراً ہی کمرے میں آیا۔ منیہا دوپٹہ ادارے صوفے پر پرسکون سی آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ اس کی موجودگی محسوس کر کے ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی اور چادر اٹھا کر کاندھوں پر پھیلانے لگی۔ وہ عادت ہی صحیح جلال کے سامنے بھی بنا دوپٹے کے نہ رہتی تھی، سر پر نہ صحیح، کاندھوں اور سینے پر دوپٹہ ہمیشہ پھیلا کر رکھتی، کمرے سے باہر تو سر بھی کور رکھتی تھی۔ جلال نے نہ کبھی اس بات کی مذمت کی نہ تعریف، تو اس کی عادت قائم تھی۔ منیہا، یہ سب کیا ہے؟ وہ اس کے پاس ہی آ بیٹھا، پھر اس کے جواب کا انتظار کیے بنا بولا، مطلب یار، حد ہے نا، ایسا کیسے؟ مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بار بار ایک ہی بات دہرا رہا تھا۔ منیہا نے کچھ حیرت و بے چارگی سے اسے دیکھا۔ یہ سب کیا ہے منیہا؟ وہ اس کے دونوں بازوؤں پہ گرفت کیے اس کے مقابل کھڑا ہو چکا تھا۔ منیہا کا سر مزید جھک گیا، وہ چہرہ الگ سرخ ہو رہا تھا۔ مطلب یار، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سب کیا ہے۔ وہ پھر بھی کچھ نہ بول سکی، اور یہ اس کی سرخ ہوتی رنگت اور خاموشی ہی تھی جو جلال کو مزید کنفیوز کر رہی تھی۔ کیا آپ کو برا لگا؟ بمشکل وہ اتنا ہی کہہ پائی کیونکہ جلال اس سے خفا لگ رہا تھا۔ جلال نے مزید الجھ کر اسے دیکھا۔ ہاں، نہیں مطلب تم نے دیکھا نہیں وہ ڈاکٹر کس طرح بات کر رہی تھی؟ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ چاہتی ہے میں تمہیں دیکھوں بھی نہ۔ جلال کو اس ڈاکٹر پہ شاید زیادہ غصہ تھا، مگر منیہا اب بھی کچھ نہ بولی، نہ ہی اس کا سر اٹھا، اور ڈاکٹر سے زیادہ منیہا کا یہ انداز جلال کو الجھا رہا تھا۔ یہ اتنا بلش کیوں کر رہی ہے؟ وہ سوچ کر رہ گیا۔ تم خوش ہو؟ مشکوک نظروں کے حصار میں رکھ کر پوچھا۔ نہیں، معلوم نہیں، شاید۔ ایک سوال کے 3 مختلف جواب دیے گئے، نفی، لا علمی یا پھر نیم اقرار یا انکار، مگر میں خوش نہیں ہوں، وہ آگاہ کرنے والے انداز میں بولا۔ منیہا نے اسے گڑبڑا کر دیکھا۔ جی؟ کیا خوش ہونے یا نہ ہونے کی چوائس تھی اس معاملے میں؟ وہ سمجھ نہ پائی۔ I don't want this means I have not thought about this yet۔ میں نہیں چاہتا یہ، میرا مطلب میں نے ابھی تک اس بارے میں نہیں سوچا۔ منیہا کی پھیلتی آنکھوں کے جواب نے اس نے واضح کیا، جبکہ اس کا جواب اور حتمی انداز منیہا کے لیے بالکل غیر متوقع تھا۔